الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثيل له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فادعوا الله مخلصين له الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته أجمعين وصل على محمد وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه میرے محترم و مکرم بھائیوں اور بزرگوں، کلام مقدس میں سے دو آیتیں اور احادیث مبارکہ میں سے دو حدیثیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
صحیح صحیح اور حق بات بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے سمجھانے، آپ کو سمجھنے، بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے اللہ اس کو ذریعہ نجات اور ذریعہ ہدایت بنائے۔ میرے بولنے، آپ کے سننے کو اللہ اپنے بارگاہ عزت میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، غور کریں گے تو میری بات آپ سمجھیں گے۔ ایک ہوتی ہے اللہ کی دوستی، ایک ہوتی ہے مخلوق کی دوستی۔ ایک ہوتا ہے اللہ کا محبت اور پیار، اور ایک ہوتا ہے مخلوق کی محبت اور پیار۔ اس میں اتنا بڑا فرق ہے جتنا مخلوق اور خالق کے درمیان فرق ہے۔ اللہ کی جو دوستی ہے، اللہ کا جو پیار ہے، وہ بغیر غرض کے ہے۔ اللہ کا جو احسان ہے وہ بغیر کسی لالچ کے ہے۔ اللہ کا جو عطا ہے وہ بغیر کسی وجہ اور سبب کے ہے۔ ہم نے اللہ سے آنکھیں نہیں مانگی، اس نے یہ نعمت ہمیں دے دی، اور اللہ کی اس سے غرض نہیں ہے کہ مجھے تم کچھ دے دو۔ لیکن اگر آپ آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وہ بولے گا 1000 روپے فیس جمع کرو، پھر آپ کے نظر کا چیک اپ کروں گا، تو اس کی غرض ہے، اور آپ جو اس کو 1000 روپے فیس دے رہے ہیں آپ کی غرض ہے۔ وہ جو آپ کی آنکھوں کا چیک اپ کر رہا ہے، آپ کو چشمہ وغیرہ بنا کر دے، اس کو غرض ہے۔ اللہ نے ہمیں اسی طرح جو نعمتیں کان ہیں، زبان ہے، دل ہے، پاؤں ہے، یہ اللہ کے انعامات اور احسانات ہیں، لیکن یہ بغیر کسی غرض کے ہے۔ اگر آپ کسی ملازم کو تنخواہ دیتے ہیں تو آپ کی غرض ہے، کیونکہ وہ پورا مہینہ خدمت کرتا ہے۔ خدمت نہیں کرے گا آپ اس کو تنخواہ نہیں دیں گے۔ یہاں تک کہ استاد اگر اپنے شاگرد کو پڑھاتا ہے تو اس کی بھی غرض ہے کہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا اور میرا نام اور میرا علم محفوظ کرے گا۔ باپ بھی اگر بچوں کی خدمت کرتا ہے تو اس کی غرض یہ ہے کہ اس سے میرا نسب چلے گا، میرا نام باقی رکھے گا۔ تو یہ آپ یاد رکھنا، اللہ کے جو احسانات ہیں، اللہ کے جو عطایا ہیں، اللہ کی جو نعمتیں ہیں، وہ بغیر کسی غرض کے ہیں۔ اللہ کی جو دوستی ہے وہ بغیر کسی غرض اور سبب کے ہے۔ مولانا رومی بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، بہت بڑے انسان گزرے ہیں۔ اس نے اللہ کی دوستی اور مخلوق کی دوستی پر، اللہ کی محبت اور مخلوق کی محبت پر ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک عورت جا رہی تھی اور اس نے اپنے گود میں ایک بچہ اٹھایا ہوا تھا، اور ایک بچے کو انگلی سے پکڑ کر کے چلا رہی تھی۔ تو کسی نے اس سے پوچھا، بی بی یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ جو میرے گود میں ہے یہ میرے سوتن کا بیٹا ہے، سوکن کا بیٹا ہے، اور یہ جس کو میں پیدل چلا رہی ہوں یہ میرا اپنا بیٹا ہے۔ تو لوگوں نے سوچا کہ واہ بھائی، سوتن کے بیٹے کو تو گود میں اٹھایا ہے اور اپنے بیٹے کو پیدل چلا رہی ہے۔ بظاہر تو وہ احسان کر رہی ہے اس سوتن کے بیٹے پر، لیکن کسی نے اس سے پوچھا بتلاؤ، آپ نے اپنے بیٹے کو تو پیدل چلایا اور سوتن کے بیٹے کو آپ نے اپنے گود میں اٹھایا۔ تو سیدھی سادھی عورت تھی، اس نے کہا میں اپنے بیٹے کو جو پیدل چلا رہی ہوں، میرا غرض یہ چلتا رہے، اس کے قدم کھلتے رہے، یہ چلنا سیکھے، اور سوتن کے بیٹے کو جو میں نے گود میں اٹھایا، میں کہتا ہوں یہ اپاہج ہو جائے، یہ چلنے کے قابل نہ رہے۔ تو مولانا رومی نے اس سے یہ نکالا کہ جو مخلوق کا احسان ہوتا ہے وہ غرض کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ کسی مفاد کی بنیاد پر ہوتا ہے۔
اور جو اللہ کے انعامات اور اللہ کی دوستی ہو بغیر کسی غرض کے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رات کو تہجد کے لیے کسی نے اٹھایا، اٹھے نماز پڑھنے لگے تو اس نے غیر آدمی کو بولا تو میرے گھر میں کیسے داخل ہوا، تو نے مجھے تہجد کے لیے جگایا، میرے تو گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند ہے، تو کس طرف سے آیا؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں. صحابہ کرام کی ایمانی طاقت بڑی مضبوط تھی. صحیح روایت میں بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے صدقے کے کھجوروں پر چوکیدار بنایا کہ اس کا خیال کرنا. رات کو ایک شیطان آیا چوری کرنے، پکڑ لیا حضرت ابو ہریرہ. اس نے بڑی منت سماجت کی، چلا گیا، بولا چلو آئندہ نہیں آؤں. دوسرے دن پھر آیا، پھر پکڑ لیا، اس نے کہا آئندہ نہیں آؤں گا. تیسرے دن پھر پکڑ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات ذکر کر دی. آپ نے فرمایا یہ ابلیس تھا، اگر تو اس کو پکڑتا سارے صبح اس کو دیکھ لیتے. صحیح روایت میں موجود. تو صحابہ کرام کی ایمانی طاقت بڑی مضبوط تھے، وہ ابلیس اور شیطان کو بھی پکڑ لیتے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پکڑا، بولا تیرا کام اور تو مجھے نماز کے لیے اٹھائے؟ تیرا کام تو لوگوں کو نماز قضا کرانی ہے، تیرا کام تو لوگوں کو گناہوں پہ برانگیختہ کرنا ہے، تو مجھے کیسے تہجد کے لیے اٹھا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ کل تو نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی تھی اور فجر کے بعد تو بڑا افسوس کرتا رہا، اشراق تک روتا رہا. اتنا تو نے رویا، تیرے اس رونے کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ پورے مدینے کو معاف کر دے. تو میں نے کہا آج پھر تو نئی تہجد کے لیے اٹھا، پھر روئے گا، اللہ پورے عرب کو معاف کر دے گا، اس لیے میں نے کہا اٹھ جا. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مخلوق ہو، چاہے وہ انسان ہو چاہے کوئی جن ہو، اس کا غرض ہوگا، اس کو کوئی مفاد ہوگا، اس لیے وہ کام کرے گا. میرے محترم بھائیو، اسلام ایک مکان کی حیثیت رکھتا ہے. جیسے مکان کے لیے چھت ہوتی ہے، مکان کے لیے دیواریں ہوتی ہے، مکان کے لیے بنیاد ہوتی ہے. بنیاد مکان کی اس لیے ہوتی ہے کہ دیواریں محفوظ رہے، اور مکان کی بنیاد اس لیے ہوتی ہے کہ چھت مضبوط رہے. تو جیسے مکان کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، بنیاد، دیواریں اور چھت، اسی طرح اسلام ایک مکان ہے، اس کی بنیاد اخلاص ہے، اور اس کی جو دیواریں اسلام کی وہ پاکیزہ اخلاق ہے، اور اسلام کی چھت کے مثال نیک اعمال کی ہے. مجھے بتلائے آپ کے مکان کی چھت اس لیے آپ بناتے ہیں تاکہ بارش اور پانی سے محفوظ رہے. تو اسلام کی جو چھت ہے وہ نیک اعمال ہے. جب آپ یہ نیک اعمال کریں گے آپ آسمانی بلاؤں سے، آسمانی عذابوں سے محفوظ رہیں گے. آپ کے مکان کی چھت، آپ کی دیواریں آپ کو ہواؤں سے، جانوروں سے، آپ کو لوگوں کے شرور سے محفوظ رکھتی ہے. اسلام کی جو دیواریں ہیں وہ پاکیزہ اخلاق ہے. آپ اخلاق صحیح اپنائیں گے تو یاد رکھنا لوگوں کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے، لوگوں کے ظلم سے آپ محفوظ رہیں گے. اور جو اسلام جو دنیا کا مکان ہے، جو اس کی چھت ہے، وہ آپ کے جو بنیاد ہے وہ آپ کی دیواروں اور چھت کو محفوظ رکھتا ہے. تو اسلام کی جو بنیاد ہے وہ اخلاص ہے. اخلاص ہوگا یاد رکھنا تو آپ کا اسلام کا جو دیوار ہے وہ بھی محفوظ، اور جو آپ کے اسلام کی چھت ہے وہ بھی محفوظ رہے گی. یاد رکھنا دنیا کا مکان کی چھت آپ کو بارشوں سے، زلزلوں سے محفوظ رکھتا ہے. اسلام کا جو چھت ہے نیک اعمال وہ آپ کو آسمانی بلاؤں سے، عذابوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، صحابہ کرام کو جلدی جلدی اٹھایا، اٹھو سارے وضو کرو اور تہجد کی نماز پڑھو. اور ابو ہریرہ کو اٹھایا، خود بھی اٹھ گئے اور تشریف لے گئے. اپنے بیگمات کو بھی، آپ نے ازواج مطہرات کو بھی اٹھایا اور فرمایا اٹھ جاؤ اور تہجد کی نماز پڑھو. تہجد کے بعد آپ نے فرمایا صحابہ سے، اے میرے صحابہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ رہے ہیں، اور اللہ نے فرمایا اس عذاب کے ٹلنے کا ذریعہ اور سبب، اس کے روکنے کا سبب تہجد کی نماز ہے، اٹھ جاؤ تاکہ یہ عذاب رک جائے. تو معلوم ہوا جو اسلام کی چھت نیک اعمال ہے یہ آسمانی بلاؤں سے، آسمانی عذابوں سے، آسمانی وباؤں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے. یہ وبائیں کیوں پھیلتی ہے؟
یہ تعاون ہے، یہ کرونا، کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ اللہ کی نافرمانی کر کے ہم بیٹھے ہیں، اللہ کی ناراضگی کر کے ہم بیٹھے ہیں۔ تو اسلام کی جو چھت اور دیواریں ہیں اس کے لیے بنیاد اخلاص ہے۔ اخلاص ہوگا، آپ کے پاکیزہ اخلاق بھی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوں گے، اور آپ کی جو اعمال ہے وہ بھی قابل قبول ہوں گے۔ اور اگر اخلاص نہیں ہو گیا، آپ کے اعمال بھی، جیسے اس سوکن نے اپنے بیٹے کو اٹھایا تھا، پیدل چلایا اور اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا، اخلاص نہیں تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو سوتن کا بیٹا یہ اپاہج ہو جائے۔ تو یاد رکھنا، اخلاص نہیں ہوگا تو کوئی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں رہے گا۔ اخلاص نہیں ہوگا تو آپ کے اسلام کی دیواریں بھی محفوظ نہیں ہے، آپ کے اسلام کی چھت بھی محفوظ نہیں ہے۔ حضرت زیغ بہت بڑے اولیاء اللہ اور محدث گزرے 7ویں صدی ہجری میں۔ اس کی عمر 75 سال میں فوت ہو گئے، 15 سال بلوغت تک رہ گئے، اس کے 15 سال جوانی تک اس میں چلے گئے، 60 سال اس کی عمر رہی۔ 60 سال میں 20 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور 20 سال پیدل حج کیے، اور 20 سال قرآن کی تلاوت کی۔ جب فوت ہو گئے، کسی نے پوچھا حضرت زیغ سے، فرمائے اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا اللہ نے فرمایا نہ تیرے 20 سال کا حج قبول ہے، نہ تیرے 20 سال کا جہاد قبول ہے، اور نہ تیرے 20 سال کی تلاوت قبول ہے۔ پھر پکڑ میں آ گئے۔ اللہ نے فرمایا بھائی اور کوئی عمل ہے؟ اللہ آپ بتلائیں، میرے علم میں تو یہی 20 سال کا جہاد، 20 سال کے حج پیدل اور 20 سال کی تلاوت ہے۔ اللہ نے فرمایا تیرے ایک دن کا عمل جو اخلاص کی بنیاد پر تھا، اس کی وجہ سے میں نے تیری بخشش کر دی۔ وہ یہ تھا تو رات تک ماندہ آیا تھا، تجھے نیند آ رہی تھی، دن میں تو پہنچ گیا 11:30 12 بجے کا ٹائم، اس ٹائم گھڑیاں نہیں تھی، بہرحال زور کی نماز سے پہلے پہنچا، تو اپنے کمرے میں بیٹھا، تجھے نیند آ رہی تھی، لیکن تو باہر نکلا، گھڑیاں تھی نہیں، تو نے کہا ایسا نہ ہو سو جاؤں، زور کی نماز میری چلی جائے۔ تو باہر نکلا اور تو نے ایک لکڑی زمین میں گاڑی تاکہ پتہ چلے زوال ہو چکا یا نہیں ہو چکا، لیکن زوال نہیں ہوا تھا۔ پھر تو اپنے کمرے میں آیا، پھر تجھے غنودگی اور نیند آنے لگی، پھر تو باہر نکلا، پھر تو نے لکڑی گاڑی، پھر تو نے دیکھا کہ زوال ہو چکا ہے تو میں زور کی نماز پڑھوں، نہیں ہوا، پھر واپس آ گئے۔ اس طرح تو 7 مرتبہ اپنے کمرے میں آیا اور 7 مرتبہ باہر نکلا۔ اللہ نے فرمایا یہ جو تیرا عمل تھا اللہ کی رضا کے لیے، اور تیرا خوف اور ڈر تھا کہ یا اللہ میری نماز قضا نہ ہو جائے، تیری یہ تڑپ مجھے پسند آئی اور تجھے میں نے بخش دیا۔ تو خلاصہ یہ ہے میرے محترم بھائیو، اگر آپ نے واقعی اپنے اسلام کی چھت محفوظ کرنی ہے، اسلام کی چھت نیک اعمال ہے، نماز محفوظ کرنا ہے، روزہ زکوٰۃ حج محفوظ کرنا ہے، اور جو آپ کے اسلام کی جو مکان ہے اس کی جو دیواریں محفوظ کرنی ہے، جو پاکیزہ اخلاق ہے، تو آپ کو اسلام کی جو بنیاد ہے اخلاص، اس کے اوپر آپ کو چلنا پڑے گا، تب آپ کی یہ چیزیں کام آئے گی۔ ہم اور آپ غربت سے کتنے ڈرتے ہیں، یار غریب نہ ہو جائیں، فقیر نہ ہو جائے۔ ابراہیم ابن ادم نے اپنی حکومت کو لات ماری، آیا لوگوں کو بولتا تھا ارے بھائی تمہیں کیا پتا، غربت کو میں نے بادشاہی دے کر خریدا ہے، تمہیں غربت کی قدر کیا ہے؟ میں نے غربت اور فقیری کو اپنی بادشاہی کو لات دے کر کے میں نے غربت اور فقیری خریدی ہے۔ بارش آیا، طوفان آیا، کوئی اپنے مکان کے لیے پریشان، کوئی اپنے مال کے لیے پریشان، اس کے ہاتھ میں ایک اپنی چادر اور گدڑی تھی، اٹھائی اور پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا، بولا فقیر اور غریبی کی یہ قدر ہے۔ مالدار کو پریشانی ہوگی، دنیا دار کو پریشانی ہوگی، لیکن یاد رکھنا غریب کی قدر، غریب کی جو غربت ہے، فرمایا اس کی قدر مجھے پتہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، جتنا اللہ کے قریب ہوں گے، اعمال صالحہ کے قریب ہوں گے، لیکن اعمال صالحہ کے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کر۔ اللہ کہتے ہیں میری دوستی بے غرض ہے، میری دوستی بغیر کسی لالچ کے ہے، میں نے جو تمہارے ساتھ احسانات کیے میری کوئی غرض نہیں ہے۔ دنیا میں ہر انسان کی کوئی غرض ہوتی ہے، میں بغیر غرض کے تمہارے ساتھ اچھائیاں کرتا ہوں، میں تمہیں معاف کر دوں گا اگر اخلاص ہوا۔ مجھے بتلائیں 60 سال نماز پڑھی آپ نے، 60 سال روزے رکھے میں اور آپ نے، 60 سال عبادتیں کی، اگر صرف قیامت کے دن آنکھ کے دیکھنے کا بل مانگے کیا کرے گا؟ کان سننے کا بل مانگے کیا کر سکتا ہے؟ اور اگر کہے بھائی چلو تو نے نمازیں پڑھی ہے، تو نے 60 سال کیے نا، تو 60 سال رہے میری جنت میں اور چل نکل، کیا کر سکتا ہے؟ اگر یہ اعمال کا بدلہ اللہ لیتا
تو بتلا بھائی تو کان سے تو نے میرے کانوں سے سنا، میرے قدموں سے تو چلا، میری زبان جو میں نے دی اس سے تو نے بولا، میرے آنکھوں سے تو نے دیکھا، دے ختم۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا اللہ سے عدل مت مانگو، اللہ سے رحمت اس کی مانگو کہ اللہ تو رحم فرما۔ رحمان کا معنی یہی ہے جو بے غرض کے بغیر، کسی لالچ کے بغیر، کسی طرح کے احسانات کرتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ دوستی لگائیں، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے، یہ بغیر غرض اور مقصد کے ہیں، اور یہی چیزیں میرے اور آپ کے لیے آخرت کا ذریعہ ہے۔ ورنہ دنیا کی جو دوستیاں ہیں وہ ساری غرض سے بڑی ہوئی ہے، مقصد سے بری ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔